بسم اللہ الرحمن الرحیم. یس وائٹ اسٹار اٹینڈنگ یو اوور. ٹرانسمیٹر سے ایسی کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی جیسے کوئی مشین بول رہی ہو. اسپیشل کوڈ 0101 اوور. عمران نے کہا. یہ کوڈ متبادل راستہ کھولنے کا مخصوص کوڈ تھا، اس لیے اس نے یہ مخصوص کوڈ دہرایا تھا. اوکے اوور اینڈ آل. وہی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر آف ہو گیا. عمران کی لبوں پر مسکراہٹ رنگ گئی اور ماسٹر کمپیوٹر کی آواز سے جو عمران نے رانا ہاؤس کے تہخانوں میں نصب کرایا ہوا تھا اور اس کے خصوصی کورس وغیرہ کا جوزف اور جوانوں کو بھی علم نہ تھا اور نہ انہیں ان خصوصی تہخانوں میں جانے کی اجازت تھی. ان خصوصی تہخانوں میں عمران نے ایک جدید ترین سائنسی لیبارٹری قائم کر رکھی تھی جہاں وہ نئی نئی سائنسی جداد پر خود تجربات کرتا رہتا تھا. چند لمحوں بعد سامنے والی دیوار کے نیچے گلی کے فرش کا کافی حصہ سراتی ہوئی آواز کے ساتھ اندر غائب ہو گیا اور اب وہاں سے نیچے جاتی ہوئی پختہ سڑک نظر آ رہی تھی جس کے ذرا سے آگے ایک فولادی بند دروازہ تھا. عمران نے کار آگے بڑھا دی، پھر کار فولادی دروازے کے سامنے جا کر رک گئی. اس کے ساتھ ہی حکم میں راستہ برابر ہو گیا اور پھر سائڈ کی دیواروں سے ہلکے نیلے رنگ کی روشنی کا ایک جھماکا ہوا اور عمران جو کہ کار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس نیلگوں روشنی میں ایک لمحے کے لیے نہا سا گیا. دوسرے لمحے وہ فولادی دروازہ سائڈوں میں غائب ہو گیا اور عمران کار آگے لے گیا. یہ ایک بند راہداری تھی جس کی چھت پر رنگ برنگے بل تیزی سے جل بجھ رہے تھے. عمران نے کار اس راہداری کے آخر میں روکی اور نیچے اتر کر راہداری کے اختتام پر موجود ٹھوس دیوار کی طرف بڑھ گیا. اس نے دیوار کے ایک مخصوص حصے پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے دبایا اور پھر اپنا دایاں ہاتھ عین اسی جگہ پر رکھ کر پریس کیا. کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے. دوسرے لمحے دیوار سرر کی تیز آواز سے ہٹ گئی اور اب سیڑھیاں اوپر جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی جبکہ راہداری آگے جا کر مڑ گئی تھی. راہداری اس کی لیبارٹری اور انتہائی حساس اسلحے کے سٹورز کی طرف جاتی تھی جبکہ سیڑھیاں رانا ہاؤس کے اوپر والی عمارت میں جا کر ختم ہوتی تھیں. سیڑھیوں کے اختتام پر ایک ٹھوس دیوار آ گئی. عمران نے اس کی سائڈ میں پیر مارا تو دیوار درمیان سے کھلی اور اب عمران ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گیا. کمرے کے اندر کاٹھ کا بار پڑا ہوا تھا اور اس کا دوسرا دروازہ کھلا ہوا تھا. عمران نے اندر داخل ہو کر فرش کے ایک کونے پر پیر رکھا تو دیوار دوبارہ برابر ہو گئی اور عمران مسکراتا اس کھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا. دروازہ ایک راہداری میں کھلتا تھا. عمران جیسے اس راہداری میں داخل ہو کر آگے بڑھا اسے جوزف مشین گن اٹھائے اپنی طرف آتا دکھائی دیا. باس آپ؟ مجھے آہٹ محسوس ہوئی تھی. جوزف نے جو بڑے چوکنا انداز میں آ رہا تھا عمران کو دیکھتے ہی مطمئن لہجے میں کہا. ہاں مجھے اسپیشل وے سے آنا پڑا ہے. اس جوڑے کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا. وہ عورت تو ہوش میں آ گئی ہے لیکن ہوش میں آتے ہی اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں تو جوانوں نے اسے دوبارہ بے ہوش کر دیا. جوزف نے عمران کے پیچھے چلتے ہوئے کہا. ارے کمال ہے، حسینوں کی منہ سے تو گالیاں سننے کے لیے عاشق نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں اور تم لوگوں نے اس کی پھول جھڑتی ہوئی زبان ہی بند کر دی. عمران نے کہا. میں تو اسے گولی مار دیتا، یہ تو جوانہ تھا جس نے صرف بے ہوش کیا ہے. جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا. ارے کیوں، کیا آپ عورتوں پر کبھی نشانہ بازی شروع کر دی ہے تم نے؟ افریقہ کے شہزادے تو عورتوں پر نشانہ بازی کو بزدلی سمجھتے تھے. عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. اب میں افریقہ کا شہزادہ نہیں رہا باس، افریقہ کا کینچوا بن گیا ہوں، افریقہ کی دلدل میں رینگنے والا حقیر کیڑا. جوزف نے بجھے لہجے میں کہا اور عمران جو آگے بڑھا جا رہا تھا یکلخت واپس مڑا اور حیرت سے جوزف کی طرف دیکھنے لگا. جوزف کا یہ انداز واقعی اس کے لیے نیا تھا. کیا ہوا؟ کیا سفید چیل نے سرخ انڈا دے دیا ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا. اب سفید چیل سرخ انڈا دے یا پھر نیلا؟ جب جوزف ڈی گریٹ ہو گیا ہے تو پھر دنیا کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں. جوزف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور عمران کی آنکھیں حقیقی حیرت کی بنا پر تیزی سے پھیلنے لگیں. جوزف کو تو پوری نفسیات ہی بدل چکی تھی. وہ کسی طرح سوائے شکل و صورت کی جوزف لگ ہی نہ رہا تھا. آخر ہوا کیا ہے؟ کیا تمہاری جنس تبدیل ہو گئی ہے؟ عمران نے اس بار وسیلے لہجے میں کہا کیونکہ واقعی وہ جوزف میں پیدا ہونے والی اس ذہنی اور نفسیاتی تبدیلی کی وجہ نہ سمجھ رہا تھا. باس میں نے آج صبح سے شراب نہیں پی، جوزف نے روتے ہوئے لہجے میں کہا اور عمران اس کی بات سن کر بے احتیاط اچھل پڑا. کیا مطلب؟ پھر تم زندہ کیسے ہو؟ تم تو کہتے تھے شراب بند اور جوزف کا سانس بھی بند، کہیں تم جوزف کی روح تو نہیں؟ عمران کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کی پرچھائیاں نمودار ہو گئی. میں بتاتا ہوں ماسٹر. اسی لمحے عقب سے جوانہ کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی اور عمران چونک کر اس کی طرف مڑ گیا. ارے تو کیا واقعی جوزف نے شراب نہیں پی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے بے احتیاط دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہا اور جوانہ اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑا. جوزف درست کہہ رہا ہے ماسٹر. اصل میں رات ہم دونوں کے درمیان شرط لگ گئی تھی اور شرط کے مطابق اگر جوزف ہار جاتا تو وہ شراب پینا بند کر دیتا اور اگر میں ہار جاتا تو جوزف کو 100 شراب کی بوتلیں اپنے جیب خرچ سے خرید کر دیتا اور جوزف شرط ہار گیا. ویسے یہ ہے واقعی مرد کہ جب سے شرط ہارا ہے اس نے واقعی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ جوزف سر جھکائے خاموش کھڑا رہا. ارے واہ، لیکن وہ شرط کیا تھی؟
عمران نے بے احتیاط مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ماسٹر، بڑی معمولی سی شرط تھی، ایک اڑتی ہوئی مکھی کو پروں سے پکڑنا تھا اس طرح کہ اس کے جسم کو ہاتھ نہ لگے، اور جوزف نے بے حد کوششیں کی مگر وہ مکھی کو پروں سے نہ پکڑ سکا۔ جوانا نے کہا، ارے تو کیا تم نے پکڑ لیا مکھی کو پروں سے؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا، یس ماسٹر، میں نے پہلی کوشش میں ہی پکڑ لیا، اور جوزف بھی دیکھ رہا تھا اس لیے اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں باس۔ جوانا نے واقعی اڑتی ہوئی مکھی کو اس طرح پکڑا کہ اس کے پرس اس کی چٹکی میں تھے اور باقی جسم فضا میں پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی انتہائی دلچسپ شرط تھی، لیکن یہ شرط ایک پر سے پکڑنے کی تھی یا دونوں پروں سے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، دونوں پروں سے باس۔ جوانا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن تمہیں FMG0 مل کہاں سے گیا تھا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران کی بات سن کر جوزف بری طرح سے چونک پڑا کہ عمران اور جوانا کو دیکھنے لگا، جبکہ جوانا کے چہرے پر یکلخت حیرت کے آثار پھیل گئے۔ تم ماسٹر، مگر آپ کو اس کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ جوانا کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا تھا کہ ایک پر پکڑنے کی شرط تھی یا دونوں پروں کی؟ FMG0 لگا کر ایک پر سے پکڑ کر دکھاتے تب میں مانتا کہ تم جوزف سے شرط جیت گئے ہو، عمران نے کہا۔ او باس، کیا جوانا نے مجھ سے کوئی چکر کیا ہے؟ یہ FMG0 کیا چیز ہے؟ جوزف کے لہجے میں غصے کی پھنکار تھی۔ یہ محسوس مگر انتہائی حساس گلیو کی ایک قسم ہے جسے اگر انگلی کے سروں پر لگا دیا جائے اور انگلیاں اگر کسی بھی اڑتے ہوئے کیڑے کے قریب لے جائی جائیں تو یہ گلیو کسی مقناطیسی طرح کام کرتا ہے اور اس کیڑے کے پر اس سے خود بہت چمٹ جاتے ہیں۔ FMG کا مطلب ہے کہ فیدر میگنیٹ گلیو۔ یہ خاص طور پر انتہائی چھوٹے اور اڑنے والے کیڑوں پر تجربات کے لیے ایجاد کیا گیا ہے۔ اس سے کیڑے کے پر پکڑے جاتے ہیں اور کیڑا مرتا نہیں اور اس پر تجربات کیے جاتے ہیں، ورنہ ویسے اگر کیڑے کو پکڑا جائے تو اس کا جسم اول تو قابو میں آتا نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو پھر وہ مسلا جاتا ہے اور اس پر تجربات نہیں کیے جا سکتے۔ عمران نے پوری طرح وضاحت کرتے ہوئے کہا، او پھر تو مجھ سے دھوکہ ہوا ہے، میں شرط ہارا نہیں ہوں، جیت گیا ہوں، اب میں شراب بھی پی سکتا ہوں اور 100 بوتلیں بھی وصول کروں گا۔ جوزف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں، تم چونکہ جوانا کو یہ چکر دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکے اس لیے تمہاری سزا یہ ہے کہ 1 ہفتے تک تم شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، او باس پلیز، فار گاڈ سیک مجھے اس قدر سخت سزا نہ دو، اب تک میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہے۔ جوزف نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، آج جوانا تمہیں چکر دے گیا ہے، کل کوئی اور دے جائے گا، اس لیے تمہیں ہر صورت میں سزا ملنی چاہیے۔ اور سنو، اب اگر احتجاج کیا تو 1000 ڈنڈ بھی روزانہ 1 ہفتے تک ساتھ لگانے پڑیں گے۔ تم واقعی شراب پی کر اب ناکارہ ہوتے جا رہے ہو۔ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی سخت ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے باس، یس باس، جو حکم باس، جوزف نے منہ لٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ اگر تم نے واقعی کنٹرول کر دکھایا تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں 1 ہفتے سے پہلے تمہاری سزا معاف کر دوں، لیکن یہ سن لو کہ اس 1 ہفتے کے دوران اگر مجھے احساس بھی ہوا کہ شراب نہ پینے کی وجہ سے تمہارے انداز میں کوئی ڈھیلا پن پیدا ہو گیا ہے تو پھر ایسی خوفناک سزا دوں گا کہ شاتال جھیل کی جھاڑیوں میں رہنے والی سفید پروں والی چیل بھی صدیوں تک چیختی رہے گی۔ اس ہفتے کے دوران تمہیں ہر لحاظ سے چاقو چوبند اور افریقہ کا شہزادہ جوزف دی گریٹ نظر آنا چاہیے، سمجھے؟ عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، یس باس، جوزف دی گریٹ بالکل تمہیں ویسا ہی نظر آئے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ جوزف نے یکلخت اٹینشن ہوتے ہوئے بڑے کڑکدار لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ظاہر ہونے والی بے چارگی کا تاثر یکلخت غائب ہو گیا تھا۔ گڈ، ہاں اب بتاؤ جوانا، یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا تھا؟ عمران نے جوانا کی طرف مڑتے ہوئے کہا جو خاموش کھڑا تھا۔ ماسٹر، آپ جب ملک سے باہر تھے تو طاہر صاحب نے مجھے سرداور کے پاس بھیجا۔ سرداور کو 1 ہفتے کے لیے ایسے محافظ کی ضرورت تھی جو ان کی حفاظت کر سکتا، کیونکہ سرداور انتہائی اہم تجربے میں مصروف تھے اور ان کی لیبارٹری میں ایک سائنسدان نے ان پر قاتلانہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ گو یہ حملہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ سائنسدان سیکیورٹی کے ہاتھوں مارا گیا، لیکن سرداور کو کسی پر اعتبار نہ رہا۔ تجربہ اس قدر اہم تھا کہ سرداور ہر صورت میں یہ تجربہ مکمل کرنا چاہتے تھے، اس لیے طاہر صاحب نے خصوصی طور پر مجھے اس تجربے کے دوران ان کی حفاظت پر مامور کیا۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور میں نے سائے کی طرح دن رات جاگ کر ان کی حفاظت کی۔ وہاں ایک بار ایک سائنسدان نے اس باندے کا ذکر کیا، میرے پوچھنے پر اس نے اس کے متعلق وہی تفصیل بتائی جو آپ نے بتائی ہے۔ اس پر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی مدد سے جوزف سے شرط جیتی جا سکتی اور اس طرح جوزف کی شراب چھڑانی جا سکتی ہے۔ مجھے اس کی شراب نوشی سے اب سخت چڑ ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کئی بار منع کیا لیکن اسے شراب چھوڑنے سے انکار کر دیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ جوزف اپنی بات کا دھنی ہے، اس لیے اگر وہ شرط ہار گیا تو پھر مجبوراً وہ شراب چھوڑ دے گا، اور وہی ہوا۔ میں نے اس مادے کی معمولی سی مقدار سرداور سے مانگ لی اور انہیں اس کے لینے کی وجہ بتائی تو سرداور ہنس پڑے اور انہوں نے مجھے نہ صرف یہ دوا دے دی بلکہ اس کا طریقہ استعمال بھی سمجھا دیا۔
کل رات جوزف بڑے موڈ میں تھا اور اپنے متعلق بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. اس پر میں نے چیل کا چیلنج کر دیا اور یہ جوش میں شرط لگا بیٹھا. جوانا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا. باس جوانا نے دھوکہ دیا ہے اور دھوکے باز کو سزا ملنی چاہیے. جوزف نے منہ بناتے ہوئے کہا. اچھا تم بتاؤ کیا سزا دی جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا. 1,00,000 ڈنڈ روزانہ کی سزا کافی رہے گی. جوزف نے فوراً ہی سزا تجویز کرتے ہوئے کہا. یہ سزا تو نہیں، اس طرح تو جوانا اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا. عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا. تو پھر باس آپ ہی کوئی سزا تجویز کر دیں. جوزف نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا. سزا کے طور پر اس کی شادی اس مادام فونا کے ساتھ نہ کر دی جائے جو اسے گالیاں دے رہی تھی، ہے بھی اس کی ہم وطن. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. او تو باس پھر تو یہ عورت یہاں مستقل رہے گی اور میں جہاں کسی عورت کا مستقل وجود برداشت نہیں کر سکتا. جوزف نے فوراً ہی جواب دے دیا. موسٹر میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، میری نیت اچھی تھی. جوانا نے احتجاج کرتے ہوئے کہا. چلو پھر طے ہو گیا کہ 1 ہفتے بعد جو سزا جوزف طے کرے گا وہ تمہیں بھگتنا پڑے گی. عمران نے جوانا کو آنکھ مارتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے ماسٹر، مجھے منظور ہے. جوزف میرا بھائی ہے، اگر یہ کہے گا تو میں چوہے کی موت بھی مرنے کے لیے تیار ہوں. جوانا نے عمران کا اشارہ سمجھتے ہوئے فوراً مسکراتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوزف دی گریٹ کا بھائی چوہے کی موت مر جائے؟ نہیں، شیروں کے بھائی بھی شیر ہوتے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے باس، جوانا کی سزا معاف. جوزف نے عمران کی توقع کے عین مطابق بات کرتے ہوئے کہا. گڈ شو. جوزف تم واقعی افریقہ کے شہزادے ہو، اس لیے تمہاری سزا بھی معاف. اگر تم چاہو تو شراب پی سکتے ہو. عمران نے جوزف کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور جوزف کا پھولا ہوا سینہ ضرورت سے زیادہ کچھ اور پھول گیا. تم عظیم ہو، تم افریقہ کے دیوتاؤں سے بھی عظیم ہو. تم نے میری سزا معاف کر کے میرے ذہن پر چھا جانے والا سرخ حصار توڑ دیا. اور باس جوزف دی گریٹ اب وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ کبھی شراب نہیں پیے گا، کبھی نہیں پیے گا، چاہے جوزف دی گریٹ مر کیوں نہ جائے. جوزف نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا. اگر جوزف دی گریٹ شراب نہ پینے کی وجہ سے مر گیا تو وعدہ رہا کہ اس کی قبر پر روزانہ شانگل قبیلے کی 7 عورتیں سروں پر سفید پھول باندھ کر رقص کیا کریں گی اور افریقہ کا ہر بہادر اپنی خون آشام تلوار جوزف دی گریٹ کی قبر پر رکھ کر بہادری کی بھیک مانگا کرے گا. عمران نے کہا اور جوزف کے چہرے پر عمران کی بات سن کر اس قدر مسرت نمودار ہوئی جیسے وہ فرط مسرت سے ابھی مر جائے گا. اور عمران مسکراتا ہوا مڑ کر آگے بڑھ گیا. وہ کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ جوزف کی شراب نوشی کی عادت ختم کرا دے، لیکن وہ اس کے لیے کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جس سے جوزف کے ذہن پر کوئی منفی اثر نہ پڑے. وہ اس کی ذہنی کیفیات اور سوچنے کے انداز سے بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ اس کی ذہنی کیفیت کے مطابق اسے شراب چھڑوانا چاہتا تھا. حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ جوزف کو کہہ دیتا کہ شراب بند تو جوزف پھر بھی شراب کو منہ نہ لگاتا، لیکن اس طرح جوزف واقعی کینچوا بن کر رہ جاتا. لیکن اب جوانا نے واقعی شرط لگا کر یہ موقع نکال دیا تھا اور عمران نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے جوزف کو اس کے مخصوص ذہنی کیفیت کے مطابق اس بات پر اکسا دیا کہ وہ خود شراب پینا بند کر دے. اور اب وہ مطمئن تھا کہ جوزف نہ صرف یہ کہ آئندہ شراب نہ پیے گا بلکہ اس کے ذہن پر اس کا کوئی منفی رد عمل بھی پیدا نہ ہوگا. تم نے دیکھا جوانا کہ باس کتنا عظیم ہے؟ عمران کو اپنے حکم میں جوزف کی مسرت بھری آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا. تھوڑی دیر بعد عمران بلیک روم میں داخل ہوا تو سامنے لوہے کی کرسیوں میں ایک ایکریمی عورت اور مرد لوہے کے راڈز میں جکڑے ہوئے بیٹھے تھے، لیکن دونوں ابھی تک بے ہوش تھے. جوزف میک اپ واشر لے آؤ اور اس رومین کا میک اپ صاف کر دو. عمران نے مڑ کر جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا. جوانا تو میرا اسپیشل بیگ لے آؤ، اس رومین کو جب تک ڈی تھرائیڈ انجیکشن نہ لگے گا یہ ہوش میں نہ آئے گا. عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا یہی خاموشی سے سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا. تھوڑی دیر بعد جوزف اور جوانا دونوں اکٹھے واپس آئے. جوزف کے ہاتھ میں جدید میک اپ واشر تھا. اس نے اسکنٹوپ کا ٹرو مین کے چہرے پر چڑھایا اور پھر 7 منسلک مشین کا بٹن دبا دیا. مشین سے گھرر گھرر کی تیز آواز نکلنے لگی. چند لمحوں بعد جوزف نے مشین بند کر دی اور کنٹوپ ہٹایا تو ٹرو مین کا اصل چہرہ عمران کے سامنے تھا. اب اسے بھی چیک کر لو، ہو سکتا ہے یہ بھی میک اپ میں ہو. عمران نے مادام فونا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوزف سے کہا اور خود اسپیشل بیگ کھول کر اس میں سے ڈی تھرائیڈ انجیکشن نکال کر اسے تیار کرنے میں مصروف ہو گیا. یہ پہلے ہی اوکے ہے باس. جوزف نے واشر استعمال کرنے کے بعد کنٹوپ ہٹاتے ہوئے کہا. مادام فونا کی شکل ویسے ہی تھی جیسے پہلی ہے. اس کا مطلب تھا کہ وہ میک اپ میں نہ تھی. اور عمران سر ہلاتے ہوئے ٹرومین کی طرف بڑھا اور اس نے اس کے بازو میں ڈی تھرائیڈ انجیکٹ کر دیا. سرنج میں موجود محلول انجیکٹ کرنے کے بعد اس نے سوئی پر دوبارہ کیپ چڑھائی اور سرنج بیگ میں ڈال کر اس نے جوانا کو بیگ واپس لے جانے کے لیے کہا. جوزف میک اپ واشر لے کر پہلے ہی باہر جا چکا تھا. ان دونوں کے جاتے عمران ٹرومین کی طرف بڑھا اور اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی جو سیاہ رنگ کی دھات کی بنی ہوئی تھی. پھر اس ڈبیا کو کھول کر اس نے اس کے اندر ایک پتلی سی جھلی کو چٹکی سے پکڑ کر باہر نکالا اور ٹرومین کی گردن کے نیچے کر کے اسے ذرا اوپر اسے رکھ کر ہاتھ سے اچھی طرح دبا دیا. پھر جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو جھلی غائب ہو چکی تھی. عمران پیچھے ہٹ گیا. اسی لمحے جوزف اور جوانا اکٹھے واپس آئے. اس مادام فونا کا منہ اور ناک بند کر کے اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ دونوں اکٹھے ہی ہوش میں آ جائیں.
عمران نے جوانا سے کہا اور جوانا تیزی سے آگے بڑھا. پھر اس نے ایک ہی ہاتھ سے مادام فونا کی ناک اور منہ بند کر دیا. چند لمحوں بعد فونا کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہو گئے اور جوانا پیچھے ہٹ کر دوبارہ عمران کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا. اسی لمحے ٹرومین کے جسم میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور پھر چند لمحوں کے فرق سے دونوں کی آنکھیں کھل گئیں. ٹرومین نے آنکھیں کھولتے ہی بے احتیاط اٹھنا چاہا لیکن کرسی کے رعد کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر رہ گیا. ادھر مادام فونا ہوش میں آتے ہی کلاہی اور پھر اس کی نظریں سامنے بیٹھے ہوئے عمران پر جم گئی. چند لمحے تو وہ اس طرح عمران کو دیکھتی رہی جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو. اس کے ساتھ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار پھیلتے چلے گئے. ادھر ٹرومین کی نظریں جیسے ہی عمران پر پڑیں اس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے. تو تم پھر بچ گئے؟ اس کلارک نے مجھے غلط خبر دی تھی، ٹرومین نے دانت پیسنے کے انداز میں کہا. کلارک پینڈولم والا تھا یا جدید قسم کا؟ میرا مطلب ہے بیٹری سیل سے چلنے والا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. آخر یہ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو کہ اس قدر خوفناک حملوں سے بھی بچ جاتے ہو؟ مادام فونا کے لہجے میں شدید حیرت تھی. پاکیزہ کی مٹی کا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. تم نے میرا ٹھکانہ کیسے تلاش کیا تھا؟ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. یار تم ٹرومین ہو یعنی سچے آدمی، اور سچ کی خوشبو تو میلوں دور سے سونگھی جا سکتی ہے. ویسے اب تم دونوں کا انٹرویو ختم ہو گیا ہو تو میں بھی کچھ پوچھ لوں؟ عمران نے کہا. وہ چور تمہارا آدمی تھا. ویسے میں نے آج تک اتنا بڑا اداکار نہیں دیکھا. عمران کی بات ختم ہوتے ہی مادام فونا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور چور کا لفظ سن کر عمران بے احتیاط چونک پڑا. چور؟ کس چور کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا اور جواب میں مادام فونا نے اپنے فلیٹ میں داخل ہونے سے بے ہوش ہونے تک تمام واقعات پوری تفصیل سے دہرا دیے. اور عمران کھلکھلا کر ہنس پڑا. وہ سمجھ گیا کہ ٹائیگر نے مادام فونا کو چکر دینے کے لیے یہ ساری اداکاری کی ہوگی. وہ ابھی چوری کرنا سیکھ رہا ہے، ورنہ جہاں تو ایسے ایسے چور بھی ہیں جو آنکھوں سے سرما اور خوابوں سے رنگ چرا لیتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. ویسے مادام فونا کی بات سن کر میرے ذہن میں بلیک تھنڈر کے متعلق جو احساسات تھے کہ یہ بڑی خوفناک تنظیم ہے، سارے ختم ہو گئے ہیں. جس تنظیم کی ایجنٹ اس قدر رقیق القلب ہو کہ چور کے بچوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیتی ہو، ایسی تنظیم کو تو جرائم کی بجائے فلاحی میدانوں میں کام کرنا چاہیے. عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا. میں اسی اداکاری پر بھول گئی تھی مسٹر عمران، ورنہ کسی آدمی کا قتل کر دینا میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے کسی چونٹی کو ایڑی سے کچل دینا. مادام فونا نے عمران کی بات کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے انتہائی یوسیلے لہجے میں کہا. مجھے معلوم ہے کہ تمہیں وائٹ ڈیتھ کہا جاتا ہے اور اکریمہ اور دوسرے ملک ترقی یافتہ ممالک میں بڑے بڑے سیاسی قتل تمہارے ریکارڈ پر ہیں، لیکن یہ پاکیزہ ہے. مادام فونا، جہاں تو دانستہ چونٹی کو مارنا بھی گناہ سمجھا جاتا ہے، آدمی تو دور کی بات ہے. بہرحال تمہارے متعلق تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم میرے لیے بیکار ہو. تم جیسی خاتون کو یہ بلیک تھنڈر اپنے متعلق کوئی تفصیل نہیں بتا سکتا، اس لیے تمہارا مسئلہ تو میں تمہارے ہم وطن جوانا کے سپرد کر دوں گا. وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ اس کی مرضی. البتہ ٹرومین میں مجھے کچھ جان نظر آ رہی ہے، اس لیے مسٹر ٹرومین تم سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. عمران نے کہا. کیسے مذاکرات؟ ٹرومین نے چونک کر پوچھا. میری بات غور سے سن لو. گزشتہ کیس میں تم میرے ملک کے خلاف ایک مشن پر آئے تھے، اس لیے پاکستہ کے ایک شہری ہونے کے ناطے مجھ پر فرض تھا کہ میں تمہیں اس مشن سے روک دوں، اور میں نے روک دیا. تم چونکہ زخمی ہو گئے تھے اس لیے میں نے تم پر فائر نہ کھولا تھا اور تمہیں قانون کے حوالے کر دیا تھا. پھر تم اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہسپتال میں زبردست قتل و غارت کے لیے نالستانیہ سفارت خانے کی مدد سے یہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے. چونکہ مجھے تمہاری ذات سے کوئی برہاش نہ تھی اس لیے میں خاموش ہو گیا، لیکن پھر تم واپس آئے اور جہاں تک میری ریڈنگ ہے اس بار تم صرف انتقامی جذبے کے تحت آئے ہو مجھے قتل کرنے. اور مادام فونا بھی اس مقصد کے لیے آئی ہے اور اس کی آمد بتا رہی ہے کہ تمہیں بلیک تھنڈر نے خاص طور پر اس مشن پر نہیں بھیجا، اور پھر تم نے یہاں آنے پر ہی مجھ پر پے در پے حملے شروع کرا دیے. کیونکہ اس بار تمہارا مجھ سے براہ راست تعلق ہے، ملک کا مسئلہ درمیان سے نکل گیا ہے اور میں اپنے ذاتی دشمنوں سے حسن سلوک کرنے کا عادی ہوں. میں نے اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، اس لیے اگر تم مجھے بلیک تھنڈر کے بارے میں تفصیلی معلومات مہیا کر دو تو میں نہ صرف تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا بلکہ تمہیں بحفاظت پاکستہ کی سرحد بھی پار کرا دوں گا. اگر تمہیں یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر جوزف نے آج سے شراب پینا بند کر کے انسانی خون پینا شروع کر دیا ہے. بولو کیا کہتے ہو تم؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا. تم ٹرومین کو ابھی تک جان ہی نہیں سکے ہو. واقعی بلیک تھنڈر نے یہ زیادتی کی ہے کہ اس نے مادام فونا کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا، اور مادام فونا کی وجہ سے میں کھل کر کام نہیں کر سکا، ورنہ تم ٹرومین کے سامنے بیٹھ کر اس فاتحانہ انداز میں باتیں نہ کر سکتے. اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھے واقعی بلیک تھنڈر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں. میں ایک ایگریمنٹ ایجنٹ کے طور پر اس کے ساتھ اٹیچ ضرور ہوں، لیکن مجھے اس بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں. اگر تم یقین کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ نہ کرو، تمہاری مرضی. ٹرومین نے منہ بناتے ہوئے کہا. تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم درست کہہ رہے ہو، اس لیے میرے لیے بیکار ہو. البتہ جو کہ تم میرے ملک کے مفرور مجرم ہو اس لیے تمہیں دوبارہ قانون کے حوالے کر دیا جائے گا. گڈ بائے.
عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بڑے لاپرواہ سے لہجے میں کہا۔ ٹرومین کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ کیا واقعی تم مجھے اس طرح قانون کے حوالے کر دو گے؟ مجھ سے خود انتقام نہ لوگے؟ ٹرومین کے لہجے میں یقین نہ آنے والا تاثر تھا۔ کس بات کا انتقام؟ عمران نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اس بات کا کہ میں نے تم پر قاتلانہ حملے کیے ہیں، ٹرومین نے کہا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کا انتقام لیا جائے مسٹر ٹرومین، میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ یہ میرے ذہن کے مطابق ایک گھٹیا کام ہے کہ کسی سے انتقام لیا جائے۔ ہاں، اگر تم میرے ملک کے خلاف کوئی مشن لے کر آئے ہو تو پھر میں شاید کچھ سوچتا، عمران نے لاپرواہ سے لہجے میں کہا، پھر مڑ کر پیچھے کھڑے جوزف اور جوانے سے مخاطب ہو گیا۔ ان دونوں کو بے ہوش کر کے قانون کے حوالے کر دو، اب قانون جانے اور یہ، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مسٹر عمران، ایک منٹ، اچانک ٹرومین نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ اگر بھوک لگی ہو تو میں کھانا وغیرہ بھی کھلا سکتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ خدمت نہیں کر سکتا، عمران نے دروازے کے قریب جا کر مڑتے ہوئے کہا۔ مسٹر عمران، تم جیسا آدمی آج سے پہلے میری نظروں سے کبھی نہیں گزرا۔ اگر یہی پوزیشن ہوتی میری ہوتی جو اس وقت تمہاری ہے تو میں واقعی انتہائی گھٹیا انداز میں تمہیں ٹریٹ کرتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری حفاظت کا اعتراف کرتا ہوں، عظمت کا اعتراف کرتا ہوں، تم نے آج واقعی میری آنکھیں کھول دی ہیں، تم بہت اونچے مقام کے آدمی ہو۔ قانون سے میں خود نمٹ لوں گا، لیکن میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی گھٹیا سوچ اختیار نہیں کروں گا۔ ٹرومین کا چہرہ شدت جذبات سے تمتما رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر انسان زندہ ہے، تم مکمل طور پر مردہ نہیں ہوئے، اور زندہ انسانوں کی میں نے ہمیشہ قدر کی ہے۔ اس جوانہ کو دیکھ رہے ہو، یہ ماسٹر کلرز کا رکن تھا۔ مادام فونا تو بیچاری چند چڑیاں مار کر شکاری بن گئی ہے، لیکن ماسٹر کلرز پیشہ ور قاتلوں کی انتہائی خوفناک تنظیم تھی۔ یہ بھی مجھے قتل کرنے آیا تھا، لیکن اس نے بھی اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیا، اور آج یہ میرا ساتھی ہے۔ میں تمہارے زندہ ہونے پر تمہاری بھی قدر کر سکتا ہوں کہ تم براہ راست قانون کے حوالے کرنے کی بجائے جہاں سے باہر نکال دیتا ہوں، اور ساتھ ہی انٹیلیجنس کو تمہارے متعلق اطلاع کر دوں گا کہ تم یہاں موجود ہو۔ اب اگر انہوں نے تمہیں ڈھونڈ لیا تو تمہاری قسمت، اور اگر تم نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تب تمہاری خوش قسمتی۔ جوانا ان دونوں کو آزاد کر کے جہاں سے باہر نکال دو، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر مڑ کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ یہ کس قسم کا آدمی ہے ٹرومین؟ میری تو سمجھ میں اس کا کوئی انداز نہیں آیا، مادام فونا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم اسے نہیں سمجھ سکو گی فونا، ٹرومین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور عمران کے جانے کے بعد واقعی ان دونوں حبشیوں جوانا اور جوزف نے انہیں کھولا، پھر ان دونوں کو اس شاندار عمارت کے پھاٹک سے باہر پہنچا کر واپس چلے گئے۔ میں تو آخری لمحے تک یہی سمجھتی رہی کہ یہ سب دھوکہ ہے، یہ ہمیں کسی بھی لمحے گولی مار دیں گے، لیکن واقعی انہوں نے مجھے اس طرح بغیر انگلی لگائے آزاد کر دیا جیسے ہم ان کے دشمن ہی نہ ہوں، مادام فونا نے کہا۔ یہ کسی اور ڈھنگ کے لوگ ہیں مادام فونا، جو لوگ اپنی جانی دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود اسے اس لیے آزاد کر دیں کہ یہ دشمن ان کے ملک کی بجائے ان کی ذات کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگ کم از کم میں نے تو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے، اور مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا کہ ہم اس قدر بے بس ہونے کے باوجود زندہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹرومین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پھر اب تم نے اپنے مشن کے متعلق کیا سوچا ہے؟ مادام فونا نے کہا۔ کس مشن کی بات کر رہی ہو؟ ٹرومین نے چونک کر پوچھا۔ یہی اس عمران اور پاکستان سیکریٹ سروس کے ہاتھ میں کا مشن، مادام فونا نے کہا۔ یہ مشن میرے ذاتی انتقام پر مبنی تھا، اصل مشن تو بلیک تھنڈر نے تمہیں سونپ دیا تھا، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں فی الحال تو واپس چلا جاؤں گا، اس کے بعد اگر واقعی بلیک تھنڈر نے مجھے کوئی خاص مشن دیا تو میں واپس آؤں گا، اور اگر اس علی عمران کا گروہ تمہارے ہاتھوں زندہ رہا تو یہ احسان اتار دوں گا، اسے بے بس کر کے معاف کر دوں گا، ٹرومین نے کہا۔ تو مادام فونو حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے بیٹھے ہوئے ٹرومین کو دیکھنے لگی۔ کیا کہہ رہے ہو تم واپس چلے جاؤ گے انتقام لیے بغیر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کم از کم میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ ٹرومین اس طرح شکست کھا کر واپس چلا جائے۔ کیوں مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ میں جانتی ہوں تم نے عمران سے وقتی طور پر رہائی حاصل کرنے کے لیے ایسے جذباتی باتیں کی ہیں، نہ جانے یہ کیسا ملک ہے یہاں جو بھی آتا ہے اداکاری شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال مجھے اداکاری کی ضرورت نہیں، میں نے ہر حالت میں اپنا مشن مکمل کرنا ہے، مادام فونا نے تیز لہجے میں کہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ عمران نے ہمیں رہا کر کے ہماری طرف سے آنکھیں بند کر لی ہوں گی؟ ٹرومین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اس لیے فی الحال تو میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں گی، وہ تمہیں تو قانون کے حوالے کر سکتا ہے، مجھے نہیں، کیونکہ میرے کسی جرم کی اس کے پاس ثبوت نہیں، میرے کاغذات بھی درست ہے، اس لیے وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ابھی وہ جو کرنا ہوگا، میں جہاں سیر و تفریح کرتی رہوں گی، جب میں دیکھوں گی تو وہ مطمئن ہو گیا ہے تو میں بھی کسی لمحے براہ راست اس کے سینے میں مشین کا بسٹ اتار دوں گی۔ میرا نام فونا ہے، اور فونا ایک بار مشن پر آمادگی ظاہر کر کے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ مادام فونا کے لہجے میں بے پناہ سختی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ساحل سمندر پر واقع ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے۔ رانا ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ فوری طور پر قانون کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ اپنے اڈے چھوڑ دیں گے اور میک اپ میں کسی ہوٹل میں کمرے لے لیں گے۔ چنانچہ ساحل سمندر پر واقع اس ہوٹل کے بارے میں ان میں اتفاق رائے ہو گیا تھا۔ پھر مادام فونا تو ٹیکسی میں بیٹھ کر شان پلازا چلی گئی، جہاں اس کا بریف کیس فلیٹ میں موجود تھا، اور ٹرومین وہاں سے سیدھا جہانگیر ٹاؤن کی اس کوٹھی میں پہنچا جس میں سے اسے اغوا کیا گیا تھا۔
پھر وہاں سے وہ اپنا بریف کیس لے کر نئے میک اپ میں یہاں پہنچ گیا۔ مادام فونا اس سے پہلے پہنچی ہوئی تھی، وہ چونکہ اپنے اصل چہرے میں تھی اس لیے ٹرومین اسے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ مادام فونا میز پر اکیلی بیٹھی شراب پینے میں مصروف تھی۔ ٹرومین سیدھا اس کی میز پر گیا۔ مادام فونا پہلے تو اسے اجنبی سمجھ کر اس پر غرائی، لیکن جب ٹرومین اپنے اصل لہجے میں بولا تو اس نے اسے بتایا کہ وہ اپنے نام سے سوٹ نمبر 12 بک کرا چکی ہے۔ ٹرومین سیدھا وہاں پہنچ جائے وہ بعد میں آئے گی، اور پھر ٹرومین کے پہنچنے کے چند منٹ بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ یہ ساری احتیاطیں اس لیے کی جا رہی تھی کہ عمران نے ٹرومین کو قانون کے حوالے کرنے کی دھمکی دی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی ان دونوں کے درمیان عمران کے متعلق بات چیت چھڑ گئی، کیونکہ عمران نے ان کے ساتھ جس رویے کا مظاہرہ کیا تھا وہ واقعی ان دونوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا۔ ان دونوں کا تعلق جس دنیا کے ساتھ تھا، وہاں دشمنوں کو بے بس کر لینے کے بعد اس طرح چھوڑ دینے کا تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں اس حیرت انگیز واقعے پر بری طرح حیرت زدہ تھے۔ میں اداکاری نہیں کر رہا مادام فونا، میں درست کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے سارے ساتھیوں کو فوری واپسی کا سگنل دے دیا اور مقامی گروپ کے انچارج لارڈ کو بھی کاشن دے دیا ہے کہ وہ اپنے اڈے اور کاریں فوراً سنبھال لے۔ جو مشینری میں نے پاکستان سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے منگوائی تھی اسے بھی واپس بھجوانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ ٹرومین نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ او تو تم واقعی واپس جا رہے ہو؟ مادام فونا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، فی الحال واپس جا رہا ہوں۔ میں صرف آج کی رات یہاں ٹھہروں گا کیونکہ میرے ساتھیوں کو یہاں سے نکلنے کے لیے 24 گھنٹے چاہیے، اس کے بعد میں بھی واپس چلا جاؤں گا۔ ٹرومین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ تم پھر واپس آؤ گے؟ مادام فونا نے کہا۔ بالکل واپس آؤں گا، لیکن بلیک تھنڈر کے کسی خاص مشن کو لے کر، ایسا مشن جس پر میں پوری دلجمعی سے کام کر سکوں۔ صرف ایک آدمی سے انتقام کا مشن واقعی مجھے گھٹیا سا لگنے لگا ہے۔ ایسا مشن بلیک تھنڈر کے ایک گریڈ 1 ایجنٹ کے شایان شان نہیں ہے، ٹرومین نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور مادام فونا نے سر ہلا دیا۔ یہ کام میرا ہے، میں کر لوں گی، مادام فونا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ٹرومین بھی مسکرا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید بات چیت ہوتی، میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی دونوں بے احتیاط چونک پڑے۔ یہاں کس کا فون آ گیا؟ مادام فونا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہوٹل والوں کا ہوگا، کھانے کا وقت ہو گیا ہے، شاید وہ کھانے کے متعلق پوچھنا چاہتے ہوں گے، ٹرومین نے کہا، اور فونا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس مادام فونا اسپیکنگ، مادام فونا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اس نے اپنے اصل نام سے ہی سوٹ بک کرایا تھا کیونکہ اس کے پاس اس نام کے اصل کاغذات تھے۔ وہ اسے کہتے ہیں فونی گفتگو کرنا، فون پر گفتگو کر رہی ہے، فونا۔ دوسری طرف سے عمران کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور وہ دونوں عمران کی آواز سن کر اس طرح اچھلے جیسے ان کے سروں پر ایٹم بم مار دیا گیا ہو۔ کیا مطلب، کون ہو تم؟ مادام فونا نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ واہ نواب، تمہیں بھی اداکاری آ گئی ہے۔ میرے خیال میں ٹائیگر نے تمہیں شاگرد بنا لیا ہوگا۔ تمہارے کمروں میں وہ سچے آدمی صاحب بیٹھے ہوں گے، انہیں میری طرف سے اطلاع کر دو کہ اس کے سارے آدمیوں کے ملک سے باہر جانے کا بندوبست کرا دیا گیا ہے۔ بیچارے پاگلوں کی طرح ایکریما کی فلائٹ کے لیے تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے سوچا مہمان ہیں، ہاں پریشان ہوتے پھریں گے، اس لیے میں نے ان کی ٹکٹوں کا بندوبست کرا دیا ہے اور وہ اب ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوسٹس سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے جو مشینری منگوائی تھی وہ مشینری البتہ بحق سرکار ضبط ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس قدر جدید مشینری کی وصولی پر کم از کم شکریہ تو ادا کر دینا چاہیے۔ عمران کی چہکتی ہوئی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ کون سچا آدمی، کس کی بات کر رہے ہو؟ مادام فونا نے اس بار قدرے سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو انگریزی میں ہی صحیح، وہ مسٹر ٹرومین جو بیچارے میک اپ کر کے ٹیکسیاں بدل کر سی ویو پہنچے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس بار ٹرومین نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ مادام فونا کے ہاتھوں سے ریسیور کھینچ لیا۔ ارے عمران، تم وہ مشینری واپس بھجوا دو کیونکہ وہ میری نہیں بلکہ بلیک تھنڈر کی ملکیت ہے، اور جب بلیک تھنڈر کو اس کی رپورٹ ملے گی تو وہ قیامت بن کر تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ہاں اپنی موت کو آواز دو۔ میں تو واپس جا رہا ہوں، لیکن جب بلیک تھنڈر انتقام پر اتری تو وہ واپس نہ جائے گی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ ارے اس قدر خوفناک تنظیم ہے وہ، باپ رے باپ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ بھائی میں باز نہ آیا ایسی مشینری لینے سے، تم پتہ بتاؤ تو میں اسے واپس بک کرا دیتا ہوں۔ دوسری طرف سے عمران نے انتہائی سہمے لہجے میں کہا۔ جس پتے پر وہ بک ہو کر آئی ہے اسی پتے پر واپس بھجوا دو، تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ تو کسی امپورٹ ایکسپورٹ فرم کا پتہ ہے، جبکہ تم کہہ رہے تھے کہ بلیک تھنڈر کو بھیجنی ہے، عمران نے کہا۔ میں تمہارا مطلب سمجھتا ہوں، تم اسے ہم بلیک تھنڈر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن میں نے غلط بیان ہی نہیں کی۔ اس کا کوئی پتہ مجھے معلوم نہیں، بس جس مشینری کی اس کے ایجنٹوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی فرم کے ذریعے ان تک پہنچا دی جاتی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس فرم کو بھی یہ علم نہ ہوگا کہ مشینری بھجوانے والے کون ہیں۔ بہرحال میرا مشورہ یہی ہے کہ تم اس مشینری کو واپس بھجوا دو، یہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا۔ ٹرومین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، کوشش کروں گا کہ تمہارے مشورے پر عمل کر سکوں، لیکن مشورہ فیس ملنے کا انتظار نہ کرتے رہنا۔ یہاں مفت مشورے دینے کا رواج ہے، ویسے ہمارے ہاں ہر شخص ہر لمحے مشورہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور مشورے بھی مفت۔
بیماری ہو، ملنے والا ہر آدمی ایک سے ایک نسخہ بطور مشورہ عنایت فرما دے گا۔ کوئی قانونی بات ہو تو ہر آدمی جس کا قانون سے دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا مفت مشورہ دے گا۔ تم مکان تعمیر کرانے لگو گے تو ہر شخص ماہر تعمیرات ہوگا۔ تم کسی آئٹم کی خریداری کرنے کا کہہ دو تو مشورہ مفت۔ اور اگر عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ ٹھیک ہے میں نے بھی مفت مشورہ دیا ہے، ٹرومین نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ارے پھر تو 2-4 اور مشورے بھی دے دو۔ مثلا اس بارے میں تمہارا کیا مشورہ ہے کہ بیچاری مادام فونا اپنا مشن مکمل کرنے پر بازید ہے، کیا اسے مشن مکمل کرنے دیا جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تمہارا اور مادام فونا کے درمیان مسئلہ ہے، تم خود جانو۔ ٹرومین نے منہ بناتے ہوئے کہا، ارے یہ بات دوبارہ نہ کہہ دینا، اگر اماں بھی نے سن لی کہ اب میرے اور کسی خوبصورت لڑکی کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اس قدر جوتیاں مارے گی کہ کھوپڑی سمیت سارا مغز بھی پلپلا ہو کر رہ جائے گا۔ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا اور ٹرومین بے احتیاط ہنس پڑا۔ عمران کی طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا تھا، اس لیے ٹرومین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے بھی تمہارے ساتھ واپس چلے جانا چاہیے۔ خیر آدمی واقعی انتہائی خطرناک ہے، اس کے لیے کسی جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ مادام فونا نے اس بار شکست خوردہ لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق یہ بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ ہم مکمل طور پر ان لوگوں کے قبضے میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے یقیناً کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ ہماری ہر حرکت ان کی نظروں میں رہتی ہے۔ ٹرومین نے کہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ مادام فونا نے چونک کر پوچھا۔ اب یہاں میرا رکنا فضول ہے، میک اپ کر لینے اور ٹیکسیاں بدل کر یہاں پہنچنے کے باوجود اگر انہیں سب کچھ معلوم ہے تو پھر اس طرح چھپنا فضول ہے۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، سنو آج رات یہاں رہو، صبح ہم دونوں اکٹھے واپس چلے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ عمران نے تمہیں قانون کے حوالے کر دینے والی بات صرف دھمکی کے طور پر دی تھی، اگر اس کا ایسا ارادہ ہوتا تو اب تک پولیس یا انٹیلیجنس یہاں پہنچ چکی ہوتی۔ مادام فونا نے کہا، اوکے ٹھیک ہے۔ ٹرومین نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے دوبارہ بریف کیس نیچے رکھا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ شاید اب بس میک اپ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ دونوں بہرحال بین الاقوامی مجرم ہیں، آپ نے انہیں اس طرح چھوڑ کر زیادتی کی ہے۔ بلیک زیرو نے سامنے بیٹھے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر احتجاجی انداز میں کہا، تو کیا کرتا ان کا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ بلیک زیرو نے کہا، تمہارا مطلب ہے انہیں قانون کے حوالے کر دیا جاتا، لیکن ظاہر ہے یہ دونوں پھر فرار ہو جاتے اور مادام فونوں پر تو کوئی الزام ثابت بھی نہ ہو سکتا تھا۔ عمران نے کہا، انہیں گولی مار کر ختم کر دیتے۔ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر تو سارا کھیل ہی ختم ہو جاتا۔ بلیک تھنڈر کا پتہ کس سے پوچھتا اور بلیک زیرو ایسے دے کے ایک بلیک زیرو رہ جاتا، ویسے بھی وہ زیرو کہلانا پسند نہیں کرتا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بلیک زیرو عمران کی بات سن کر بے احتیاط چونک پڑا۔ لیکن کیا مطلب، کیا انہیں اس طرح آزاد کر دینے کے پیچھے آپ کی کوئی پلاننگ ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، تو تمہارا کیا خیال تھا کہ میں نے ان مجرموں کے ساتھ پنگ پانگ کھیلنے کے لیے انہیں کھلا چھوڑا ہے؟ عمران نے کہا، لیکن آپ نے مجھے تو کچھ نہیں بتایا۔ بلیک زیرو نے کہا، ابھی معلوم ہو جائے گا۔ عمران نے مبہم سے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن کچھ پتہ تو چلے۔ بلیک زیرو نے اصرار کرتے ہوئے کہا، دیکھو کینٹری کو رسی سے باندھ کر دریا میں اس طرح اس لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مچھلی اس پر منہ مارے اور حکم میں پھنسے، یہی بات ہوتی ہے نا؟ جی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بے حد پسند آ رہی ہوگی۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔